أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے برابر ہے ان کے حق میں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ محترم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 6۔ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین متقین کے چند اوصاف کا تذکرہ کیا تھا۔ اب یہاں سے انسانیت کا دوسرا گروہ جس نے برملا کفر کیا ان کا تذکرہ ہے، جن کو کافروں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ قرآن مجید نے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور قوموں کو نسب، نسل، رنگ، وطن، جغرافیے کی بنیاد پر تقسیم نہیں کیا، بلکہ عقیدہ، نظریہ اور اصول کی بنیاد پر قومیں اور انسانیت تقسیم کی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن۔ اس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں۔ یہ وہ انسانیت کی اور قوموں کی تقسیم ہے کہ جو عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھیں کہ کافر کسے کہتے ہیں اور کفر کا مطلب کیا ہے۔ عقائد و ایمانیات کا وہ مجموعہ جن کے ماننے کا نام ایمان ہے، اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا جائے تو اس کو کفر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، یعنی عقائد و نظریات میں، اصول دین میں جو چیز تواتر اور قطعیات سے ثابت ہے، کسی ایک چیز کے انکار سے آدمی ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور آیت کے ضمن میں یہ بھی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ محبوب ان کافروں کے حق میں برابر ہے، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت سے دعوت و تبلیغ کی اہمیت، اس کی افادیت و ضرورت سے آپ حضرات آگاہ ہوں کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس کے بعد بھی تبلیغ اور دین کی دعوت برابر جاری رہی۔ اگر تبلیغ نے رکنا ہوتا تو وہ اس آیت کے بعد رک جاتی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کے حق میں پھر بھی تبلیغ اور دعوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس لیے کہ یہ برابری ان کافروں کے حق میں ہے، داعی اور مبلغ کے حق میں نہیں ہے۔ کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو، کوئی مانے یا نہ مانے، داعی اور مبلغ کو اس کی دعوت و تبلیغ پہ برابر اجر بھی ملے گا، اور وہ اسی طریقے پر جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھی جو ہے نا وہ ذمہ داریوں میں بھی سرخرو ہوگا۔ تو اس لیے اس آیت کے بعد بھی تبلیغ رکی نہیں، بلکہ وہ برابر جو ہے وہ چلتی رہی۔ ہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے انسانی زندگی کا وہ خطرناک موڑ ذکر کیا ہے کہ انسان جب اس خطرناک موڑ پہ پہنچتا ہے تو پھر تبلیغ اس پہ بے اثر ہو جاتی ہے، چاہے داعی اور مبلغ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اقدس بھی کیوں نہ ہو۔ جیسے مشرکین مکہ کی ایک بڑی تعداد نے بڑے طویل عرصے تک آپ کی دعوت و تبلیغ کو سنا اور اس کے بعد بھی وہ مسلمان نہ ہوئے۔ اب وہ زندگی کا خطرناک موڑ کون سا ہے؟ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں جب کسی انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں تو تبلیغ اس کے حق میں بے اثر ہو جاتی ہے۔ پھر ایسے مخاطب پر توجہ دینے کے بجائے فرمایا کہ داعی اور مبلغ کو چاہیے کہ علیکم انفسکم، ایسے مخاطب کو وہ چھوڑ دے، پھر اپنے آپ پر توجہ دے
اور وہ محنت جو اس نے دوسرے پہ کرنی ہے وہ بے فائدہ ہے تو اپنے پہ کر لے۔ اب کون سا ایسا مخاطب ہے اور زندگی کا کون سا ایسا خطرناک موڑ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز ہے کہ ہوم متبع، کہ انسان اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کو، نفسانیت کو، انانیت کو، ان چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے ان کی پیروی کرے اور ان کے درپے ہو جائے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ آدمی پھر تبلیغ اس کے حق میں بے اثر ہوتی ہے۔ اور جیسے میں پیچھے بھی عرض کر آیا ہوں کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ خواہش بن گیا ہے، اگرچہ اس کا نام مذاہب کی فہرست میں نہیں ہے، لیکن مشاہدہ ایسے ہے کہ اس مذہب کے پیروکار سب سے زیادہ ہیں۔ اور پھر دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شح مطاع، جب لوگوں کے مزاج میں ایسی کنجوسی پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے مال سے اللہ اور بندوں کا واجبی سا فرض اور واجبی سا جو چھوٹا سا حق ہے اور وہ بھی نکالنے کے لیے تیار نہ ہو، تو یہ ان کے حق میں تبلیغ بے اثر ہونے کی دوسری نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا معصرہ، کہ جو دنیا ہے وہ آخرت کے مقابلے میں اس کو ترجیح دینے لگ جائے، اور دو چیزیں جب آپس میں ٹکر پہ آ جائیں، دنیا اور آخرت، وہ آخرت نظر انداز کر دے اور دنیا کو ترجیح دے دے۔ اور چوتھی نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعجاب المرء بنفسہ، کہ آدمی اپنے خود پسندی کے مرض میں ایسے مبتلا ہو جائے کہ وہ یہ سمجھے کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے اور جو میں نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ خود پسندی کا مرض جو ہے وہ ہدایت قبول کرنے سے اس کو بہت دور لے جاتا ہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے کسی مرید کو خلیفہ بنا کے بھیجنے لگے تو اسے کہا کہ جا رہے ہو لیکن خیال کرنا کہ خدائی کا دعویٰ نہ کرنا اور نبوت کا دعویٰ نہ کرنا۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ برسوں آپ کی تربیت میں رہا اور جا کے نبی اور خدائی کا دعویٰ کر دوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب تیرا مزاج ایسا بن جائے، تجھ میں خود پسندی ایسی پیدا ہو جائے کہ تو یہ کہے کہ جو تو کہے وہ ہو جائے، یہ تو خدائی منصب ہے، اور یا تیرا مزاج ایسا بن جائے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو تو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، باقی ساری دنیا غلط ہے۔ یہ تو نبوت کا مقام ہے کہ وہ جو کہتی ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، اور باقی ہم جیسے انسانوں سے تو غلطی ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو زندگی کے اس خطرناک موڑ سے جو ہے نا وہ آگاہ کیا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے وہ اس حوالے سے بہت ایک وعید والی آیت ہے کہ انسان کوشش یہ کرے کہ دین کی بات کو توجہ سے سنتا بھی رہے، توجہ کے ساتھ، اور پھر یہ بھی دیکھتا رہے، اپنی زندگی میں محاسبہ کرتا رہا کہ دین کی بات اس پہ اثر کر بھی رہی ہے۔ اگر دین کی بات اس پہ اثر نہیں کر رہی تو پھر اس کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرے پر دین کی بات اثر کیوں نہیں کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سیکھنے کی، عمل کی توفیق بخشے۔